حجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ اکثر ہمارے علماء یا اکثر لوگوں کو ان تینوں چیزوں کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ علاج، غذا اور عبادت، یہ 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں۔ غذا کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا۔ علاج کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتوں کی جماعت یہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے یہ کہنا کہ وہ حجامہ کروائے، اور ہر فرشتوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ عبادت کے طور پہ اللہ رب العزت نے جو ہے نماز اور روزے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ 1 ماہ کے روزے اور 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین علاج جو تم اپنے مریضوں کا کرتے ہو اس میں سے ایک حجامہ بھی ہے جو بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کروایا، اپنی امت کو بھی حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو بھی حجامہ کروایا۔ حجامہ کیا ہے؟ اس کے لیے مختصر ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر 5 چیزیں جن کا ہمارے اندر پیدا ہونا اور پھر اس میں سے جو وافر ہیں، زیادہ ہیں، ان کا اخراج، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو سب سے پہلے پورے جسم میں جو بھی اس نے اپنا کام کرنا ہے کھانے کی صورت میں اس کا نکلنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، انسان کو قبض ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کئی بیماریاں اسے لگ جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا نظام خود بخود بنایا ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے، وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے اور بعد میں وہ پخانے کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم سے گیس کا اخراج، جو بھی ہم کھاتے ہیں اس سے ظاہر گیس بھی بنتی ہے، اس وافر گیس کا اخراج بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اس کے رک جانے سے بھی بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گیس ہے اس کا نکلنے کا نظام بھی اللہ رب العزت نے خود بخود ایک خودکار نظام تخلیق کیا ہے جس سے گیس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو انسانی جسم سے نکلنی بہت ضروری ہے وہ ہے پانی کی جو وافر مقدار ہے اس کا نکلنا ضروری ہے، نہیں تو انسان اس وجہ سے بھی کئی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پانی کے نکلنے کا نظام بھی خود کار دیا انسانی جسم میں، جیسا کہ یورین کی صورت میں پسینہ آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور اس طرح مختلف صورتوں میں پانی کا وافر پانی جو ہے اس کا بھی اخراج ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ نکلے تو انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جو ہے نا انسان کی طاقت، مادہ منویہ، اس کا اخراج بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ انسان کی صحت اور اس کے دماغ پہ جب اٹیک کرتا ہے تو بسا اوقات بندے پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا بھی خود کار نظام دیا ہے کہ کوئی اس کو روکنا بھی چاہے تو یہ نہیں رک سکتا۔ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو اس کا ایک نظام ایٹومیٹکلی ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو احتلام کی صورت میں اس کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اور 5واں یہ ہے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں سے خون بھی بنتا ہے، انسانی جسم میں بلڈ جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اندر انسانی جسم کے اندر ایک اس کو فلٹر کرنے کا ایک نظام رکھا ہے۔ جیسے ہی خون تخلیق ہو کے جگر کے اندر سٹور ہوتا ہے اور پھر جگر سے تھوڑا تھوڑا آگے جسم میں جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، سپلائی ہوتا ہے، تو اس کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے جسم میں خون سپلائی ہوتا ہے تو ہر روز ہم جو بھی کام کاج کرتے ہیں تو ہمارے وائٹ ریڈ سیلز جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان وائٹ اور ریڈ سیلز کا مردہ ہونے کے بعد بھی جسم میں ایک نظام ہے اس کو فلٹر کرنے کا، لیکن وہ اتنا خودکار اور اتنا جو ہے نا تیز نظام نہیں ہے۔ تو شریعت نے ان وائٹ اور مردہ جو ریڈ سیلز ہیں اور وائٹ سیلز ہیں، ان کے مردہ ہونے کے بعد یہ اندر ہی اسی جگہ ہی پڑے ہوئے ہیں،
اور یہ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں اور پیچھے سے جو ہے وہ فریش خون ہمارے ناخنوں کو، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو نہیں پہنچ پاتا، جس وجہ سے وقت سے پہلے نظر کمزور، ناخن خراب، بالوں کا جڑنا، وائٹ ہونا، بہت سارے معاملات جس میں انسان بیماریوں میں یا کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس جو ہے نا فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجامہ سکھلایا، حجامے کے بارے میں بتایا۔ تو اس لیے حجامہ اس کا بہترین ایک اللہ رب العزت نے نظام دیا۔ جب ہم حجامہ کرواتے ہیں تو حجامے کا تعلق انسان کے فریش خون سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بلڈ دیا ہے، تو وہ تو ہم نے جو ہے نا اپنا فریش بلڈ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کیا ہے، جس کا تعلق حجامے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حجامے کا تعلق فریش جو ہمارا خون ہے، بلڈ ہے، اس سے نہیں ہے۔ حجامے کے ساتھ جسم کے اندر سے فاسد مادوں کا اخراج کیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ ہیپاٹائٹس، شوگر اور مختلف مہلک بیماریوں کا، اور جو بہت دیر انسان کے جسم میں بیماری پرورش پاتی ہے ان کا سبب بنتا ہے، جس وجہ سے جب ان فاسد مادوں کو نکال دیا جاتا ہے تو انسان جو ہے ان خطرناک قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ویسے بھی جو حجامہ ہے، انسان کو کوئی بھی بیماری نہ بھی لگے تو حجامہ انسان کو کرواتے رہنا چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ عمر تک بھی جوان رہے، چست رہے، طاقتور اور مضبوط رہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا سال میں 2 سے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ حجامہ کروائے، اور ایک اچھے معالج کے پاس جا کر حجامہ کروائے، تاکہ جسم کے اندر جو بھی خون میں فساد پیدا ہوتا ہے اس کا بر وقت اخراج ہو سکے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حجامہ کروانے کے لیے ایک اچھے طبیب اور حکیم کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شرعی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ طب کا علم بھی اس کے پاس ہوگا تو پرفیکٹ حجامہ آپ کا جب کیا جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور حجامہ کروانے کے لیے ایک اچھے طبیب کا انتخاب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک یوں ہی سمجھنے کہ آپریشن کی طرح ہے۔ اور ٹک لگانا جو کہ انسان کے دل کی 7 تہیں ہوتی ہیں، سب سے پہلی تہ میں ٹک کا لگانا اور پھر خون کا اور فاسد مادوں کا اخراج کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوائنٹس کہاں لگانے ہیں، کس جگہ پہ لگانے ہیں، ان کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے۔ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، جی ہمیں اس جگہ پہ درد ہے یا اس جگہ پہ مسئلہ ہے تو ادھر ہی ہمیں پوائنٹ لگایا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک معالج، اچھا طبیب اس بات کا بخوبی علم رکھتا ہے کہ اگر مریض کو یہ والا مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، تو اس کا پوائنٹ، اس کا حجامہ کس جگہ پہ لگے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا انسان کسی اناڑی بندے کے پاس جانے کی بجائے کسی اچھے طبیب اور حکیم کا انتخاب کرے جو کہ بہترین طریقے سے حجامہ کرے۔ حجامے کا پروسیس تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد اگر اس جگہ پہ بال ہوں تو ان بالوں کو اتار لیا جاتا ہے، کیونکہ بال بسا اوقات رکاوٹ بنتے ہیں حجامہ کرنے میں۔ ان بالوں کو اتار کر پہلے کپ لگا کر پوائنٹس جو ہے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کپ اتار کر وہاں بلیڈ کے ساتھ، آج کل کچھ ایک پین بھی آیا ہوا ہے، ایک مشین بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹک لگایا جاتا ہے۔ ٹک لگانے کے بعد وہاں کپس کو پھر اسی جگہ پہ دوبارہ لگا دیا جاتا ہے اور کچھ دیر انتظار کیا جاتا ہے تاکہ فاسد مادوں کا اس جگہ سے اخراج ہو سکے۔ اس کے بعد صفائی کا پروسیس بھی آپ نے دیکھا کہ ٹیشو کے ساتھ اس کو بہت ہی احسن طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد جو ہے اس کو ڈیٹول والے پانی سے صاف کرنے کے بعد سپرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جراثیم کش ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد پٹی جو ہے اوپر لگا دی جاتی ہے۔ اور یہ پٹی نہ بھی لگائی جائے تو کوئی اس کا حرج نہیں ہے، لیکن اس پٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا جس جگہ پہ حجامہ ہوا ہے وہاں کپڑا رگڑ نہیں کھاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک کا جلدی بند ہو جانا اور پھر نشان نہ باقی رہنا،
یہ پٹی جو ہے نا اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ اور ویسے بھی حجامے کا جو نشان ہے یہ نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں ایک یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو ہے نا نشان باقی نہیں رہتا، الا کہ کوئی گہرا زخم ہو تو اس کا نشان جو ہے وہ بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کہ باقی رہ گیا۔ اگر آپ سنت کے مطابق اور عین حجامہ کے اصولوں کے مطابق حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔